پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ایک اور افسوسناک خبر آئی کہ کرم ایجنسی میں افواج پاکستان جب آپریشن کر رہی تھی تو دو ہمارے جوان، ایک کیپٹن باسط جن کی عمر صرف 25 سال ہے اور سپاہی حضرت بلال جن کی عمر صرف 22 سال ہے، شہید ہو گئے۔ اور کرم ایجنسی میں ان کی شہادت دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہوئی۔ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، اگر اسے غور سے پڑھیں تو وہ کرم ایجنسی میں دہشت گردوں کی موجودگی کا باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں، اور 3 دہشت گرد اس کارروائی میں جو ایریا سینیٹائزیشن آپریشن تھا مارے بھی گئے۔ لیکن اسی میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپریشن جاری ہے تاکہ اگر کوئی اور دہشت گرد بھی وہاں پہ موجود ہیں تو ان کا بھی صفایا کیا جا سکے۔ یہ خبر انتہائی سینسٹیو اس حوالے سے بھی ہے کہ کیا پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی سر اٹھانے لگی ہے، کیونکہ کرم ایجنسی اور دیگر علاقے جن کو کہ ہم نے کئی شہادتوں، حضرت بلال جیسے سپاہی اور کیپٹن باسط جیسے بہت سے ہمارے جوان شہید ہوئے، نوجوان شہید ہوئے کہ اس ملک کو سیکیور کیا جائے، پھر یہ دہشت گرد دوبارہ کیسے آ گئے؟ کیا اس ساری جو سچویشن بن رہی ہے، جس حوالے سے پارلیمان کا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی ہوا، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگز ہوئی، کور کمانڈر کانفرنسز میں کافی سارے معاملات افغانستان کے ساتھ دیکھے گئے، تو کیا پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا خدشہ ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری صاحب نے قوم کو بڑے بڑے فیصلوں کے حوالے سے بتایا، جس میں ایک فیصلہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی کے حوالے سے بھی تھا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ایک کچھ کنفیوژن پیدا ہوئی تھی، حالانکہ منسٹر فار انفارمیشن نے بڑا واضح اعلان بھی کیا تھا، تو اس پہ مزید وضاحت بھی چاہیں گے کہ عید کی چھٹیاں کب سے کب تک ہوں گی، اور پھر اپوزیشن کے الزامات، اپوزیشن کے دعوے، اس حوالے سے حکومت کا کیا ہے، اور ایک بڑی سخت وارننگ بھی دی ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے موجودہ حکومت کو۔ وہ وارننگ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب۔ منسٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج کرم سے یہ خبر آئی ہے، کرم ڈسٹرکٹ سے، کہ دہشت گردوں کی موجودگی کے بعد آپریشن ہوا اور 2 ہمارے جوان، ایک کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال، ایک 22 سال ایک 25 سال جوان لڑکے شہید ہو گئے۔ کیا دہشت گردی کا دوبارہ سے خطرہ ہے؟ آپ کو جو بریفنگز ہوئیں، ایک بریفنگ آپ کی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی جس میں آپ ماشاءاللہ سینئر منسٹر، سب سے پہلی سیٹ پہ آپ موجود تھے ایز اے منسٹر، اور وہاں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان کی سچویشن کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی ایک اور لہر آ سکتی ہے، ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں پہ پھر دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، اور اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو 2001 کے بعد سے اور اس سے پہلے 2-3 فیزز ہیں، اگر آپ دیکھیں اس میں پہلے ہی شروع ہوتی ہے جو 76-77 سے لے کے 86-87 اور بلکہ بعد میں 89 تک جاری رہی، پھر 89 سے لے کر کے تو 2001 تک، پھر 96 تک ایک فیز آئی، اور پھر 96 سے لے کے 2001 تک جو افغانستان کی سچویشن ہے اس کی ایک فیز آئی۔ اب ان تمام جو ادوار افغانستان میں ہوئے ہیں اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آئے۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا، ہم پرزنرز ہیں اپنے جغرافیہ کے، ہم قیدی ہیں اپنے جغرافیہ کے، تو جو بھی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں اس کا اثر تو پاکستان میں آتا ہے۔ اور اب بھی ہماری جو پوری کوشش ہے، ہماری جو ریاست پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے ابھی تک، ہوتا یہ ہے کہ بڑی طاقتوں نے اس کو اپنا کھیل رکھا ہے۔ ہم اس سے پہلے سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر آ کے قبضہ کیا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد جو اسامہ بن لادن نے نیو یارک کے اوپر بام کیا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ تمام واقعات کا اثر ہم پہ ہوتا ہے۔ اب بھی امریکہ جس طریقے سے یہاں سے اچانک جو ہے اس کو سیٹل کیے بغیر جس طریقے سے جا رہا ہے، جس طرح سے وہ 88 میں چلے گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی پیچیدہ صورتحال کو چھوڑ گئے ہیں، اور اس سے نپٹنا پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کہ منسٹر صاحب، اس حوالے سے افغانستان کی صورتحال اور پاکستان میں جو حالات بنیں گے، کابینہ میں بھی آج کوئی بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ جی، کابینہ میں بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اس میں زیادہ تر جو معاملہ تھا
وہ یہ ہے کہ سیفرون جو ہے، جو ہماری منسٹری ہے جو ڈیل کرتی ہے افغان مہاجرین کو، انہوں نے ایک جو ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک واضح پالیسی ہمیں چاہیے، اور دوسری طرف افغانستان میں ایک پوزیشن روزانہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اب ہمارا اگرچہ ہماری صورتحال ماضی سے تو بہت بہتر ہے، ایک تو ہمیں ماضی کے تجربات ہیں، دوسرا آپ نے تو خیر اس بارڈر پہ کئی دفعہ جا کے کور بھی کیا ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈیمارکیٹڈ بارڈر تھا نہیں۔ اب پہلی بار ہسٹری میں ایک ڈیمارکیٹڈ بارڈر ہے، پوری ہماری باڑ لگی ہوئی ہے، 2700 کلومیٹر کے قریب جو علاقہ ہے وہ تقریباً باڑ سے ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی چوکیاں بنی ہوئی ہیں، ایک پوری ڈیمارکیشن ہے ہمارے اس بارڈر کے اوپر۔ لہٰذا ماضی سے تو ہماری، لیکن اس کے باوجود وہاں سے اثر آئے گا، اور ابھی جس طرح سے آپ نے کہا 2 نوجوانوں نے آج شہادت دی، اور یہ شہادتوں کی ایک داستانیں ہیں جو پاکستان نے اس قضیے میں دی ہیں، اس قصے میں دی ہیں۔ ہر نوجوان ہمارے جو ہیں ان کا لہو بہا ہے، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اب بھی اپنا پورا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں اپنی ذمہ داری سے نبرد آزما نہیں ہو رہی ہیں، اور دوبارہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، آج کابینہ کا آپ نے باقاعدہ طور پہ فیصلہ بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی جاری رہے گی، اس کے اگلے جو سٹیپس ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بطور ایک سیاسی جماعت بھی اس کو اب پابندی لگے گی اس پہ، یا کہ وہ کام وفاقی حکومت کا نہیں دیگر اداروں کا یہ کام ہے؟ نہیں، کام تو ظاہر ہے کہ حکومت کا ہی ہے، لیکن اس میں 2 قوانین ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں اس طرح کی پابندی سے یا پرسکرپشن سے۔ اس میں ایک قانون ہے جو ATA کے تحت ڈیل کرتا ہے، یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ڈیل کرتا ہے، اور ایک دوسرا قانون ہے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2017 کے تحت ڈیل کرتا ہے۔ تو جو ATA کے تحت پابندی تھی وہ تو وفاقی حکومت نے اس کو اپ ہیلڈ کر دیا ہے، اور وہ پابندی جو ہے وہ لاگو ہو گئی ہے۔ اب دوسری پابندی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت آنی ہے، اس کے لیے انٹیریئر منسٹری اور لا منسٹری آپس میں مشاورت کرے گی، اور وہ اس کے مطابق اپنے سٹیپس آگے لیں گے۔ اس کے اگلے سٹیپس کیا ہیں؟ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو وفاقی حکومت بھیج سکتی ہے کہ جناب یہ چارج شیٹ ہے اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے؟ نہیں، قانون کے تحت جو حتمی اختیار ہے پابندی لگانے کا وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے گا۔ گو یہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود بھی چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے۔ دیکھیے، جہاں PTI کی فنڈنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں، PMLN کی فنڈنگ کی تحقیقات ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کی تحقیقات ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیے TLP ایک دبئی سے ایک آدمی نے بیٹھ کے رجسٹر کرا دی، کوئی تحقیقات نہیں، الیکشن کمیشن نے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ آپ کی فنڈنگ کا سورس کیا ہے، اتنی بڑی آپ نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، آپ کے پاس کیسے پیسے آئے، آپ کو سپانسر کر رہا تھا، آپ اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم چلا رہے ہیں، لوگوں کو جہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں وہ سوشل میڈیا ٹیم کیسے سپانسر ہو رہی ہے۔ ایک جب آپ تحریک چلا رہے تھے تو 3.5 منٹ میں انڈیا سے آپ کے حق میں اتنی بڑی ٹویٹس، 3 لاکھ کے قریب ٹویٹس جو ہیں وہ 1.5 منٹ میں آپ کے حق میں کیسے آ گئیں، ہندوستان سے آپ کا کیا رشتہ تعلق ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو پوچھنی چاہیے۔ اور جو کابینہ کے سامنے مواد رکھا گیا اس میں ہمارے پولیس والوں کی شہادتوں کا یہ حوالے سے بھی تھا، جو پولیس پہ حملے تھے وہ بھی اس چارج شیٹ کا حصہ ہے؟ جو انٹیریئر منسٹری کی نے جو پنجاب حکومت نے جو ریکارڈ فراہم کیا، اس کی بنیاد کے اوپر جو ان کی سمری تھی وزارت داخلہ کی، اس میں انہوں نے جو پولیس کی شہادتیں ہیں ان کو ایک بڑی مضبوط وجہ قرار دیا تھا TLP کے اوپر پابندی کی، اور اس کے ساتھ املاک کو نقصان جو پہنچایا گیا، پولیس کے اوپر جو حملے کیے گئے، جس طریقے سے ریاست کے برابر ایک اور ریاست کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سارے معاملات کے اوپر بڑی واضح طور کے اوپر ان کی چارج شیٹ تھی۔ اچھا منسٹر صاحب، آپ نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا اور نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے کہ 20 سے 22 تک چھٹیاں ہیں عید کی۔ NCOC کا بھی آپ نے کچھ حوالہ دیا، تو اب چھٹیاں NCOC کی ریکمنڈیشن پہ ہوں گی یا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ فائنل ہے 20، 21 اور 22 کو عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہوں گی؟ نہیں، NCOC کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ 5 چھٹیاں دی جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑا کووڈ کیسز میں دوبارہ رائز آیا ہے، تو اگر ہم چھٹیاں دے دیں تو اس سے دوبارہ جو چیزیں ہیں وہ نیچے آ جائیں گی، تاکہ اجتماعات جو ہیں وہ کم ہوں۔
لیکن دوسری طرف پھر جو وزیر اعظم صاحب کے نزدیک جو وجہ جس کی وجہ سے ان کی بات جو ہے وہ انہوں نے نہیں مانی ہے وہ یہ تھی کہ اتنا زیادہ لمبی چھٹیاں ہوں گی تو پھر ایک جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے اور سرکاری سرگرمیوں کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا انہوں نے تو واضح طور کے اوپر 20، 21، 22 3 دن کی چھٹیوں کا اعلان کیا۔ اور یہ اب فائنل ہے 3 دن کی چھٹیاں، اس میں رد و بدل تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی اس میں رد و بدل نہیں، وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد رد و بدل کا امکان تو بہت کم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا منسٹر صاحب، ویسے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم کیونکہ چاہتے ہیں کہ کام زیادہ ہو تو وہ صرف 2 چھٹیاں دینے کے حق میں تھے، لیکن باقی کابینہ میں عمران نے کہا کہ نہیں جی 3 چھٹیاں کر دیں؟ یہ بات صحیح ہے، وزیر اعظم کو زیادہ چھٹیوں کے حامی نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے۔ رائٹ۔ اچھا میں آپ سے جاننا چاہتا تھا مونس الہی صاحب ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا ہے، یہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے تحت مسلم لیگ کاف کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا تھا اور اب کاف لیگ کے ساتھ تمام معاملات ان کی تمام ڈیمانڈز باقاعدہ طور پہ حکومت مان چکی ہے اور یہ ایک لاسٹ اسٹمبلنگ بلاک تھا؟ دیکھیے اچھا تو کاف لیگ جو ہے یا مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کے وہ کوئی یہاں پہ چیریٹی کرنے تو نہیں آئے ہوئے، ان کے ایک پولیٹیکل ایمز ہیں، ان کا ایک سیاسی منشور ہے اور وہ ظاہر اقتدار میں ہوں گے تو اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور جب وہ کولیشن میں ہیں تو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ مانگیں گے، کبھی اپنے حصے سے زیادہ چیزیں بھی مانگیں گے، اور یہ جو پولیٹیکل آپ سمجھیے کہ جو سیٹلمنٹس ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور بالکل مونس الہی صاحب کو جو وزارت دینے کا فیصلہ ہے وہ ایک اسی سیاسی آپ سمجھیے کہ نقطہ نظر کا حصہ ہے جو کہ پی ٹی آئی میں اور پی ایم ایل کیو میں موجود ہے۔ عید کے بعد کچھ مزید تبدیلیوں کا بھی اس حوالے سے اندیا ہے، کیونکہ کچھ اطلاعات اس حوالے سے آج چلی بھی ہے میڈیا پہ، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ مجھے وزیر اعظم صاحب نے اس بارے میں جو ہے کچھ بتایا نہیں ہے، اور یہ پریروگیٹو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کا ہے، وہ جیسے حکم کریں گے اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا۔ کابینہ اوبویسلی آپ کو معلوم ہے آرٹیکل 90 کے تحت پرائم منسٹر کی جو ول ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ اچھا منسٹر صاحب، آج ایک بڑی سیریس قسم کی وارننگ آئی ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، دیگر آپ کی حکومت کے اراکین، اور وارننگ جو ہے کسی عام بندے نے نہیں دی، ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کن الفاظ میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ایک دن آپ کی گریبان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا کہ احتساب کے نام پہ آپ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، کل کو بڑی سٹرونگ وارننگ آ گئی، آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں اس وارننگ کو آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب سے جیل سے آئے ہیں ان کی جو رویہ ہے وہ پہلے بالکل ایسے نہیں تھے، اور ایون جو پی ایم ایل این کے لوگ اندر بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی باتوں کو بہت سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ صبر دے، اور یہ جو ایک انتقام کے جذبے میں وہ جلنا شروع ہو گئے ہیں یہ تو مناسب نہیں ہے۔ جو الزامات ہیں پی ایم ایل این کی حکومت کے اوپر، اگر یہ سیاسی انتقام ہوتا تو پھر تو یہ باہر ہی نہ آتے، یہ لوگ تو سارے جیلوں میں ہوتے۔ اب پرابلم یہ ہے ایک دن ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ عمران خان کرا رہا ہے اور سب سے طاقتور وہ ہے، دوسرے دن ان کو لگتا ہے کہ نہیں عمران خان کے پاس تو کچھ نہیں ہے جی، یہ سارا کچھ فوج کرا رہی ہے۔ تو جب یہ کیسز میں یہ بات ان کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر باہر آئے، اور یہ ہمیشہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ڈیلیں کر کے آئے ہیں، کیونکہ ان کو کبھی زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا کہ ڈیل کے بغیر بھی کبھی کام ہو سکتے ہیں۔ تو عدالتوں میں عدالتیں آزاد ہیں، ان کے لوگ جو ہیں ان کی لیڈرشپ نواز شریف اور اسحاق ڈار سمیت وہ سارے ملک سے مفرور ہیں، ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں، اور دیکھیں ہمیں چاہے کوئی نواز شریف شہباز شریف ہو کوئی بھی اور لیڈر ہو، ہمیں تو جیل میں رکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پلی بارگین کریں، جو پیسے بنتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے وہ پیسے واپس کریں، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ، آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے۔ اچھا منسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ عدالتوں میں ان کے مقدمے اور بھی آ رہے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ نے عدالتوں کا ذکر کرتے ہوئے متعدد کیسز کا حوالہ دیا کہ کون سا کیس کدھر، اور پھر جو تحریک انصاف کا ایک باقاعدہ طور پہ نعرہ تھا، مینیفیسٹو کا حصہ تھا، وہ کہاں پڑا ہے، کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں نا،
نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ شاہد خاقان عباسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ حمزہ شہباز پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ راجہ قمر الاسلام، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ وہ زمین پر منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ، وہ منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ، اور انہوں نے ساری یہ کیسز کا بھی بتایا۔ آپ بطور وکیل، آپ نے بھی یقیناً یہ آرڈرز پڑھے ہوں گے کہ اس میں کیا چیزیں مینشن ہیں۔ بطور وکیل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پروسیکیوشن ویک ہے یا کہ ان کے وکلا اچھے آرگومنٹ دیتے ہیں اور جو کرپشن ہے یا پروسیجرز آف کرائم وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے یا کیس میں جان نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لسٹ میں مریم نواز نے اپنا نام نہیں لیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عدالت نے ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، اور دوسرا اگر نواز شریف صاحب کے اوپر، شہباز شریف صاحب کے اوپر، باقیوں کے اوپر عدالتوں کا یہ فیصلے ہیں تو پھر نواز شریف باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ نواز شریف آئیں اپنا کیس لڑیں اگر ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام ہی نہیں ہے، لیکن ان کو کرپشن کا الزام تو ثابت ہو کے ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیل ریجیکٹ کی ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ اپنے عدالتوں کا عدالتوں کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی لوگ ہیں، اگر یہ ہوتا کہ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے تو عدالتیں وہ کیسز کویش کر دیتی کیونکہ ان کے پاس تو اختیار ہے۔ البتہ ایک دو آرڈرز میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا آرڈر ہے یا ابھی خواجہ آصف کا آرڈر ہے، اس میں جو آبزرویشنز دی ہیں ججز نے وہ ایکچولی مناسب نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی، کیونکہ جو سپریم کورٹ نے پروسیس لے ڈاؤن کیا ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے ججز کو، وہ سپریم کورٹ کہتی ہے آپ ججز جو ہیں وہ میرٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے، اور جب وہ ججز میرٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے تو وہ بیل تک خود کو محدود رکھیں گے۔ اب یہ جو فیصلے آئے ہیں اس لیے نیب ان کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، لیکن جہاں تک ان تمام لوگوں کا تعلق ہے جن کا مریم نواز نے نام لیا، ان کے اوپر کرپشن کے نہیں، سنگین کرپشن کے الزامات ہیں۔ آپ دیکھیے مریم نواز کی اپارٹمنٹ، جو نواز شریف کی اپارٹمنٹس ہیں، ان کی قیمت ہی $1 بلین کے اوپر ہے۔ جو انہوں نے ایک اپارٹمنٹ دوسرا لیا جو بعد میں بیچا، وہ اکیلا اپارٹمنٹ $1 بلین کا تھا۔ اب مجھے بتائیے، $2-2.5 بلین کی تو پراپرٹیز ہیں جن کا ہمیں پتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا 31 ارب روپیہ تو وہ کیس ہے جو اس کا ہمیں پتا ہے، اس کے علاوہ وہ اربوں روپیہ جن کا ہمیں پتا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں ایکسٹینٹ آف منی جو ان کے پاس ہے۔ اب اگر اتنا پیسہ جب ان کے پاس ہے تو وہ بتاتے کیوں نہیں کہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ سوال تو صرف اتنا ہے۔ اور ہمارے ہاں سیکشن 9 جو نیب آرڈیننس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں بتا پاتے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، آپ کرپشن کے مرتکب ہیں۔ تو یہ جو سارا ایک مافیا ہے جس کو مریم نواز کہتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، ان کے اوپر پاکستان میں لوٹ مار کا الزام ہے، اور انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان اتنی معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ اچھا فواد صاحب، آپ کیونکہ ایک وکیل بھی ہیں تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک اگر کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے اور اسے چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کارروائی ہوتی ہے، اور کیا ان کیسز میں باقاعدہ طور خاص طور پہ ٹی ٹیز کا اسکینڈل کیس جو ہے شہباز شریف صاحب والا 31 ارب کا آپ نے جو ذکر کیا اس حوالے سے، وہ تو بینکنگ ڈیٹیلز کے ساتھ ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کے ایف آئی اے میں 12 پیش بھی ہوئے۔ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، 15 جون سے انہیں سوالات کی ایک لمبی فہرست تھما دی گئی ہے، جوابات نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایف آئی اے مجھے ہراساں کریے۔ تو ایک عام مجرم جو ہے جس سے چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز پڑی ہیں جس میں اربوں روپے آ رہے ہیں، پروو ہو رہے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں ہے، تو کیا قانون دونوں کو یکساں ٹریٹ کرتا ہے یا مختلف ٹریٹمنٹ ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں وہ واحد اینکر ہیں جنہوں نے نہ یہ کہا کہ شہزاد اکبر کیا بات کر رہا ہے اور حکومت کا کیا موقف ہے، نہ آپ نے یہ کیا کہ نون لیگ کا یا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سیدھا جا کے کاغذ دیکھے، آپ نے کاغذوں کے اوپر اپنی تحقیق کی اور آپ نے اس کے اوپر آ کے پروگرام کیے۔ واحد پروگرام جس نے کاغذوں کے اوپر تحقیق کر کے انویسٹیگیشن کر کے پروگرام کیے، وہ صرف یہ پروگرام تھا جو کہ 10 بجے اس وقت ARY پہ آتا ہے۔ میں میڈیا سے ہر جگہ کے اوپر یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ کہتا ہے یہ سچ ہے، اس طرح تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ آپ حکومت کی بھی بات نہ سنیں، آپ اپوزیشن کی بھی بات نہ سنیں،
آپ سمپل عدالتوں میں جائیں اور وہ ٹریل دیکھیں جو ان کے کیسز کی بتا رہی ہے کہ بینکنگ ٹریل ہے کیا، پیسے کہاں سے آئے، کدھر گئے، وہ ایویڈنس آپ اینالائز کریں. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایویڈنس صحیح ہے تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. اگر وہ کمزور لگتی ہے آپ کو تو آپ حکومت کو آ کے کہیں گے یہ بالکل کمزور ایویڈنس ہے، اس کے اوپر کیسز ہی نہیں بنتے. دو لوگوں کو بٹھا کے اس کے اوپر بات کرنے کی تو دکھ ہی نہیں بنتی ہے. اچھا، اب یہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے جس کے اوپر آپ نے بہت ہی عمیق انویسٹیگیشن کی ہے، بہت ہی گہرائی میں آپ نے جا کے یہ ساری اس کی تفتیش کی ہے، اس میں کسی ایک بھی شخص کو پکڑ کے کٹ مار کے بیان نہیں لیا گیا. تمام ایویڈنس اورل ایویڈنس نہیں ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں کس کا کہاں پہ ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ضمانت کا نہیں ہے. آپ ڈے ٹو ڈے کیس چلائیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کیس چلائیں. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اے آر وائی کے اوپر آپ روزانہ جب یہ کیس لگتا ہے اس کو نشر کریں، آرگومنٹس دیکھیں، وکیل کیا بات کر رہے ہیں، گواہ کیا بات کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اور ان کے کیا آرگومنٹس ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور انفارچونیٹ ہوگا اگر اتنے بڑے پیسوں میں پیسوں کے کیسز بھی ہم اس طرح سے یہ نکل جائیں کہ جس طرح مکھن میں سے بال نکلتا ہے، تو یہ تو بڑی ایک پاکستان کے لیے بدقسمتی کی بات ہے. عام لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور میں جو ایک عام مجرم جس سے کہ مال مسروقہ برآمد ہو جاتا ہے اور یہاں بینکنگ ٹرانزیکشنز برآمد ہو گئی ہیں، ایک ہی طرح ٹریٹ ہوتے ہیں کیسز، یا آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ عام آدمی تو مثلاً سائیکل چور ہے. میں مطلب آپ کو اپنا بتاتا ہوں. ہمارے ہاں یہ جو پولیس میں ایک یہ جو آدمی جس طرح سے جیلوں سے چلے جاتے ہیں، ایک آدمی جو تھا وہ عید کے اوپر، ابھی یہ میرے الیکشنوں سے پہلے کی بات ہے، ایک آدمی بالکل طریقے سے سائیکل چوری میں یا کسی میں تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ تھا. ہم نے زور لگا لیا، اس بندے کو باہر نہیں آنے دیا پولیس نے. انہوں نے کہا نہیں، آ ہی نہیں سکتے. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے سائیکل چوری کی ہے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ باہر نہیں آ سکتے. آپ جہاز چوری کر لیں آپ کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. سب سے بڑی مصیبت جس کی طرف وزیر اعظم عمران خان بار بار دھیان دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جتنی بڑی چوری کریں، جتنے آپ طاقتور ہوں، قانون اتنا بے بس ہو جاتا ہے. چھوٹے چور کے لیے اور قانون ہے، بڑے چور کے لیے اور قانون ہے، اور یہی پاکستان کے مسئلوں کی بنیاد ہے. منسٹر صاحب، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس پہ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کسی کمپنی کو، اسپینش کمپنی اور اس کی سبسیڈری کو کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے، اور کتنے کروڑ کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے؟ کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، کانٹریکٹ نہیں دیا گیا. اس میں 3-4 کمپنیاں ہیں. ایک اسپینش کمپنی ہے، ایک اندرا ہے، ایک نیرو ہے، اور ایک اب ہماری اپنی جو لوکل NRTC نے بھی اس کو جو ہے وہ بنا لیا ہے، کامسیٹس کے ساتھ مل کے وہ بھی بنا رہے ہیں. کامسیٹس NRTC اور انہوں نے مل کے میرو نے جو ہے وہ یہاں پر بھی ایک سیٹ اپ کریٹ کیا ہے. اس کا تو ٹینڈر ہوگا اور وہ ٹینڈر کے ذریعے جو بھی قیمت آئے گی وہ اس کے ذریعے آئے گی. لیکن ٹیکنالوجی اس کی مکمل ہے. اس کے اندر جو آپ سمجھیے کہ جو ایڈوانسمنٹ، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پریس کلبز میں اور یہ بار کاؤنسلز کے الیکشنز جو ہیں وہ EVM کے اوپر ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے اور ایک کانفیڈنس بھی ہو. وفاقی وزیر اطلاعات چوہدری صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور میاں نواز شریف کے ترجمان سابق گورنر سندھ محمد زبیر جوائن کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر صاحب. بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. سابق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا ذکر کیا، اور کن الفاظ میں آئیے دیکھتے ہیں. میرے بھائی ہیں نور عالم صاحب، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. نور عالم نے صحیح کہا میرا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن آپ بھی مسکرا رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ بھی اس کے عینی شاہد ہیں، میں بھی اس کا عینی شاہد ہوں. زبیر صاحب، یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ سابق وفاقی وزیر دفاع کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوا؟ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میرا خیال ہے میری ڈائریکٹلی بات تو نہیں ہوئی ہے خواجہ آصف سے، لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں اور پاکستانی پولیٹیکل لینگویج میں یہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کسی کے نظریے کو چینج کرتے ہیں
کسی بھی طرح سے پریشر ڈال کے، فائلیں دکھا کے، ڈرا دھمکا کے، انسینٹیوز دے کے، مختلف ماحول میں آپ کسی کو اگر اس قسم کا فورس کرتے ہیں، چاہے وہ ڈر سے یا خوف سے یا کوئی اچھے آگے حالات دکھانے سے کہ جی وزارت مل جائے گی یا سفارت مل جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ، جہاں تک میرا تجزیہ ہے۔ اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اگر چاہے وہ پی ایم ایل این کا کوئی ہو یا پی 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 کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی قوتیں ہیں ارشد جو یہ کام کرتی ہیں۔ اگر کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل حالات میں تو نہیں اس نے چینج کی اپنی پولیٹیکل لائلٹیز یا نظریہ چینج نہیں کیا، وہ ہی ہیز بین فورسڈ، بلیک میلڈ رادر، جس کے بیسس پر آپ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے 2018 سے پہلے دیکھا تھا، اور بہت سے لوگوں کا ان دا پاسٹ آلسو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں آپ کسی پولیٹیشین کو کوئی مرد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی نن پولیٹیکل قوتیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں اور ڈرا دھمکا کے، یہ انسینٹ کر کے لوگوں کی پولیٹیکل لائلٹیز کو چینج کرواتی ہیں۔ میرا خیال ہے نظریہ ہونا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ملٹی پارٹی سسٹم میں جو ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے، اس میں آپ کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، پرفارمنس کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، اور اس کا میرا خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ایٹ لیسٹ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو اس حد تک اجازت ہے۔ جب توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، جیسے ضیاء الحق نے کوشش کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پھر مشرف صاحب نے کوشش کی تھی پی ایم ایل این کی، اور پیپلز پارٹی کی بھی پیٹریوٹ بنائی تھی پیپلز پارٹی سے، اور پی ایم ایل کیو بنائی تھی پی ایم ایل این سے، تو کوئی اچھی چیز تو نہیں تھی۔ اور آج بھی مڑ کے جب دیکھتے ہم تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وفاق کمزور ہوتا ہے۔ اچھا زبیر صاحب، آپ نے یہ تاریخ بھی دی اور اس میں نون لیگ کے بھی مختلف فیکشنز اور پاکستان مسلم لیگ وہ کس طرح سے اے ٹو زیڈ سارے دھڑے بنے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے جو ایک تعریف بتائی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی، اس میں دو میرے بڑے سمپل سے سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا آپ کا سافٹ ویئر، آپ بڑی بولڈلی باتیں بھی کرتے ہیں، ابھی بھی آپ نے بڑا اچھا اور بڑا بولڈ قسم کا جواب دیا، آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ اور کیا خواجہ آصف صاحب نے کوئی نظریہ بدل لیا یا انہیں کوئی لالچ دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، پہلے تو بالکل میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی، یہ تو میں بالکل برملا کہہ سکتا ہوں۔ 2017 میں آپ کا کیوں نہیں اپڈیٹ ہوا سافٹ ویئر؟ میرا اپڈیٹ دو وجہ سے نہیں ہوا، اور ارشد یہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ ایک شریف برادرز کی اور مریم نواز کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو کمپرومائز پوزیشن ہے۔ میرا خیال ہے کمپرومائز پوزیشن تو وہ ہوتی ہے جب آپ چینج کرتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں، جس طرح میں کہنا نہیں چاہتا، جیسے عمر ایوب کی ایگزامپل لے لیں، پی ایم ایل کیو میں 2008 کا الیکشن لڑا، 2013 میں پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے لڑا، 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ میں اگر کوشش بھی کروں نا، اور میں نے 2017 ہم عمر ایوب صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے اب ان کا ڈائریکٹ نام لیا، موجود نہیں ہے، کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی وجہ سے وہ چینج کرتے رہے۔ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے نا، تو گھر میں آپ ایک نظریہ ہے نا، ایک پولیٹیکل پارٹی میں آپ آتے ہیں، تو جس طرح میں بالکل ارشد کھل کے یہ کہہ سکتا ہوں، میں اسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسد کیوں پی ٹی آئی میں گئے تھے اور میں کیوں پی ایم ایل میں آیا تھا۔ اس کی بنیادی ہمارا جو پولیٹیکل تھنکنگ تھی، ان کی جس طرح سے تھنکنگ تھی عمران خان یا پی ٹی آئی کے نظریے کے حوالے سے تھی، اور میری پی ایم ایل این کے حوالے سے تھی، کہ جو براڈر میکرو ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ انڈیا ریجنل ریلیشن شپ ہے یا سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے ہے یا اکانومی کے حوالے سے ہے، پرو پرائیویٹائزیشن، اینٹی پرائیویٹائزیشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو وہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینسز کے بنیاد پر آپ، ایک نظریے کی بنیاد پر آپ پولیٹیکل پارٹی میں آتے ہیں، اور آپ صرف اس وجہ سے کہ اقتدار جانے والا ہے یا آپ کے اوپر تھوڑا سا پریشر آیا تو آپ چھوڑ دیں۔ تو خواجہ آصف صاحب پہ پریشر ہے آپ سمجھتے ہیں اس وقت؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال ہے پریشر ہے۔ خواجہ آصف 30 سال ہو چکے ہیں، وہ کھڑے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ، وہ خود کہہ رہے ہیں میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ یہ دیکھیں خواجہ صاحب نے میرا خیال ہے انہیں لائٹر پہ بات کی ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ I have 100% confidence کہ خواجہ آصف in the months and years to come he will remain with PMLN۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ایک اور بات کی، آپ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کئی دفعہ کوشش ہوئی،
یہ کون سی فیکٹری ہے جو یہاں پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کوشش کی جاتی ہے اور کیسے اور کون سے پروگرام کے ذریعے؟ کافی دفعہ کی گئی ہے، آپ نے صحیح کہا، میں نے شاید پہلے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا، بٹ 2017 میں پہلی دفعہ ٹرائی کیا گیا تھا، پھر 2018 19 20 میں نہیں بٹ 2019 تک بالکل کوشش کی گئی۔ سر ایک ٹیکنیکل سوال اگر دیکھیں اس میں اگر ایک اجازت دیں، کیا خرابی کیا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے کار پر جھنڈا ہی لگا ہونا چاہیے، آپ کو عزت ویسے بھی مل سکتی ہے، سب بڑا مزہ آتا ہے حکومت میں ہونے کا، میں اس سے نہیں کہہ رہا، لیکن اپوزیشن میں رہنے کا میرا خیال ہے فرض بنتا ہے، کسی کو تو اپوزیشن بھی کرنی چاہیے۔ زبیر صاحب ماشاءاللہ اسمارٹ گیجٹس کافی سارے استعمال کرتے ہیں اور آپ اس میں دیکھتے ہیں کئی دفعہ میسیج آ جائے سافٹ ویئر اپڈیٹ فیلڈ، تو آپ نے کہا 2017 سے آپ پہ کوشش ہوتی رہی، آپ کا سافٹ ویئر کیوں فیل ہوتا رہا اپڈیٹ بار بار؟ میں نے جس طرح کہا کہ ایک نظریہ ہونا چاہیے، اور نظریہ کافی اسٹرانگلی آپ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے، کیا یہ وجہ تو نہیں کہ خواجہ آصف صاحب ابھی جس بیل پہ باہر آئے ہیں اور پہلے ان کا سپریم کورٹ تک بھی کیس گیا ہے، ایف آئی اے نے بھی تحقیقات کی، اب نیب ان کی تحقیقات کر رہا ہے، تو اس پریشر میں آ کے کوئی مفاہمتی قسم کا میسیج بھیجنا چاہ رہے ہیں خواجہ آصف؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ آپ نے پہلے بھی 10 دفعہ 50 دفعہ ذکر ہوا ہے، اور پاکستان کی پولیٹکس کو جب دیکھا جاتا ہے تو پی ایم ایل این میں بھی بات کی جاتی ہے کہ ایک مزاحمت والا ایک نیریٹو ہے، ایک مفاہمت والا ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب کی بات کی جاتی ہے، تو شہباز شریف کا پوائنٹ آف ویو کو مفاہمت کا کوئی آج کوئی پریشر کی وجہ سے تو نہیں چینج ہوا، ان کا 1990 کی دہائی میں بھی اس قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے چلنا ہے، سیاست بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب سے آپ ترجمان بنے ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اس کے بعد سے تو آپ نے، اور کمیونیکیشن آپ کی سکلز ہیں، آپ نے باقاعدہ طور پہ ان کو جو مزاحمتی سیاست ہے، جس طرح کے ان کے بیانات ہیں، آپ نے تو انہیں نون لیگ کا سب سے پاپولر لیڈر بنانے میں ایک کلیدی کردار بھی ادا کیا ہے۔ بیکاز میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ ہمیں جو حالات کے حساب سے، میرا خیال ہے جس طرح ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اس میں مختلف پوائنٹس آف ویو ہوتے ہیں، جس طرح سے پی ایم ایل این جو سچویشن فیس کر رہی تھی الیکشن کے بعد، الیکشن تو جو ہو کے جیسے بھی ہوئے، تو اس وقت ہمیں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی رہنا تھا، اور ایک ارشد پریشر آتا ہے ورکرز کی طرف سے، ورکرز سے جب آپ بات کرتے تھے یا اب بھی کرتے ہیں تو وہ کس قسم کی سیاست چاہتے ہیں، وہ سیاست چاہتے ہیں جو کہ ایک بولڈ ہو اور جس میں کریج ہو اور جس میں نظریے کے لیے کھڑے ہونے کا، قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اینڈ آپ کسی بھی نون لیگ کے ورکر سے بات کریں گے تو ایٹ لیسٹ 95% اس نظریے کے حامی ہیں، جو نظریہ جو مریم نواز جس طرح سے she represents courage and valor and has brought flair to the party. It does not mean کہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کمزور ہے یا وہ نہیں ہونا چاہیے، کمزور ہی ہے نا، ورکرز اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ آپ نے کہا 90% ورکر اگر مریم نواز والا بیانیہ جس میں آپ کا بھی ایک کلیدی کردار ہے اس کے ساتھ کھڑے تو ڈومیننس تو اس کی آگئی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور احتساب نون لیگ کا کہاں تک پہنچا اور اس پہ زبیر صاحب کی کیا رائے، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب۔ زبیر صاحب، حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ رسیدیں نہیں دیتے، لیڈر آف دا اپوزیشن 31 ارب روپے کا ڈاکومنٹڈ کیس ہے، سوال پوچھو تو جواب نہیں دیتے، اور اربوں روپے کا حساب کتاب آپ کی لیڈرشپ نے دیا ہی نہیں ہے۔ ایک تو ارشد، میرا خیال ہے پاکستان ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے، اور یہاں کوئی ٹرائبل سسٹم نہیں آپریٹ کرتا کہ جی بلا کے پوچھا جائے کہ رسیدیں لائیں اور رسیدیں دکھائیں۔ ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ ملک چلتا ہے، اور ہر ایک کو، مجھے اور آپ کو اس حساب سے بھرپور ایک سہولت ہونی چاہیے کہ اپنی دفاع کرنے کی۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایک مہذب سوسائٹی میں ہوتی ہے، ہم بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں کا نظام ہمیں نہیں پسند ہے، اور وہاں ہم اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک نظام ہے۔ ابھی ایک آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی آپ نے بات کی، شہباز شریف صاحب کی، ایک تو میں آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں پہلا سسٹم ہے فرسٹ فورم جو ہے، جہاں آپ کا حساب کتاب لیا جاتا ہے اور بھرپور انداز میں لیا جاتا ہے، کسی کو چھوڑا نہیں جاتا، وہ ہے ایف بی آر۔
آپ اپنے ریٹرنز سبمٹ کرتے ہیں, آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرتے ہیں, اور آپ سے سارا سورسز آف انکم اور آپ کی جتنے ایسٹس ہیں اس کا حساب کتاب ہر سال لیا جاتا ہے. یہ میں اس کے علاوہ کہہ رہا ہوں جو پارلیمنٹ کے ممبرز کو الیکشن کمیشن میرا خیال ہے وہ جانچ پڑتال تو کچھ نہیں کرتا, ان کے پاس کمپٹنسی نہیں. پھر شہباز شریف صاحب جیسے جو ہیں جن کی کمپنیز بھی ہیں اور وہ کمپنیز کے شیئر ہولڈر بھی ہیں, وہ حساب کتاب ایک اور فورم میں دیتے ہیں, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. چلیں جی وہاں سے بھی پاس ہو گیا, ایف بی آر نے بھی پاس کر دیا. پھر آپ کو 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد کسی کو خیال آتا ہے, نیب کو خیال آ گیا کہ جی ان کے خلاف کیسز کرتے ہیں. اب نیب جب کیسز کرتا ہے تو دس از اوور اینڈ ابو ایف بی آر, اوور اینڈ ابو ایس سی سی پی. نیب نے بھی کیسز کر لیے, نیب نے جیلوں میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد وہاں وہ کیس خود بنا کے لے کے گئے کورٹس میں, ہم نہیں بنا کے لے کے گئے, کورٹس نے بھی کلیئر کر دیا. جب سپریم کورٹ میں شہباز شریف صاحب کا کیس کیا تھا تو ان کا ایک کمنٹ تھا سپریم کورٹ کا کہ ویئر از کرپشن, ہم نے تو سارا کیس دیکھ لیا. اب پاکستان میں ہر اچھا زبیر صاحب, جو نیب سوال پوچھتی ہے, آپ نے تمام اداروں کا کہا, یہ تمام ادارے تو پچھلے کئی سال سے آپ لوگ حکمران تھے, تو آبویسلی جو ہمارے پاکستان میں حال ہوتا ہے حکمرانوں سے تو کوئی نہیں سوال کرتا. اب نیب پوچھیے کہ جی یہ اتنے زیادہ ایکسیس آپ کے پاس پیسے آئے اور وہ ٹیکس ریٹرن سے بھی مطابقت نہیں رکھتے, جو کیسز فائل ہوئے ہیں, ایف آئی اے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, نیب کی جو تحقیقات ہے, اب میں آ رہا تھا ٹی ٹی اسکینڈل ہے, 25 ارب روپے جواب ہی نہیں ہے, ایف آئی اے کو ابھی تک جواب ہی نہیں دے سکے. دیکھیں میں آپ کو یہی ایکسپلین کر رہا تھا, نیب نے پورا کا پورا کیس بنایا, ہم نے تو نہیں بنایا. انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط ہوا اور اٹھا کے جیل میں بھی ڈال دیا. کورٹ نے کلیئر کر دیا, ایک دفعہ کلیئر کیا, پھر اس کے بعد دوبارہ اریسٹ کر لیا, پھر کلیئر کر دیا. اب جب کورٹ نے کلیئر کر دیا, نیب نے کلیئر کر دیا, کورٹ نے بھی کلیئر کیسے کیا ہے؟ بیچ میں آ گیا. کورٹ نے تو کہا ہے جین تفتیش میں شامل ہوں, انہیں سے بیل دی ہوئی ہے. ہاں کورٹ نے کہا, دیکھیں نا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے, اگر نیب کو اس فیصلے پر جیسے پہلے ہوا تھا اگر اعتراض ہے تو ان کے پاس رائٹ ہے سپریم کورٹ جانے کا. دیکھ میں جو ایکسپلین کر رہا تھا ایک سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایف آئی اے بیچ میں آ گیا, بھائی ایف آئی اے کیوں آ گیا؟ اگر نیب کو کوئی اعتراض تھا لاہور ہائی کورٹ کی بیل اپروو کرنے پر تو دے کوڈ گو ٹو سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرے کہ کون سا ادارہ ہے جو یہ انویسٹیگیشن کرے گا. مطلب نہ ختم ہونے والا سلسلہ تو نہیں ہو سکتا نا. جس ادارے کے دائرے اختیار میں آئے گا جہاں کرائم ہوگا وہی ادارہ نہیں کرے گا. کون سا کیسے مطلب کیسے؟ پہلی بات یہ ہے, میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیر آر ٹو تھنگس. ایک یہ ہوتی ہے کہ اگر سپوز کریں کوئی ایسٹ ہے جو ڈکلیئر نہیں کیا, لیٹ سے کوئی بھی, چاہے وہ باہر سے پیسے آئے تھے, لیٹ سے وہ ڈکلیئر نہیں کیے, میں وہ اسپیسیفک کیس نہیں کر, بٹ لیٹ سے وہ ہے, ایف آئی اے ہیز نو رول, اٹ از ایف پی آر. جس طرح علیمہ خان کے کیس میں ایف پی آر نے پینلٹی لگائی تھی علیمہ خان پر, وچ از دا رائٹ وے کہ بھائی ایک ہوتی ہے کرپشن. کرپشن کیا ہوتی ہے؟ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں. اچھا ایک چھوٹے سے سوال کا اگر آپ جواب دے دیں, یہ جو ٹیٹیاں جو لوگ بھیج رہے تھے اور جس کا کہ جواب نہیں آ رہا, وہ سارے پاکستان میں سے ٹی ٹی باہر سے کیسے آئی اکاؤنٹس میں؟ پہلی بات تو دیکھیں نا ارشد, یہ میڈیا ٹرائل جو آپ لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انپٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب حاضر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میری جو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے جواب دینے کا ان کے پاس حق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جواب صحیح نہیں دیا کہ پاکستان میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کر رہا ہوں شہباز صاحب سے کہ ہمارے ساتھ آ جائیں پروگرام 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, ہم اسپیشل ان کو تسلی بخش جواب دینے کے پورے موقع فراہم کرتے ہیں. دیکھنا کیوں پھر میں ایک شرط پر مانوں گا, میں بالکل لاؤں گا شہباز شریف صاحب کو. آپ عمران خان کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے لائیں اور فورن فنڈنگ کیس میں ان سے سوالات پوچھیں اور بی آر ٹی میں سوالات پوچھیں. کئی دفعہ ہم نے پوچھے, اور جس فورن فنڈنگ کیس کو آپ لے کے چل رہے ہیں ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا ارشد, ون سائیڈڈ کئی دفعہ یہ سوالات. اگر آپ شہباز شریف صاحب کو بلائیں گے میں تو حاضر ہوں. آپ پی ٹی آئی والے سے پوچھ لیں کہ زبیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ حاضر ہیں, شہباز شریف صاحب آئیں گے, لیکن کیا عمران خان 2 گھنٹے کے لیے آئیں گے؟ اسی بات پہ آج پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. یا عارف الوی صاحب کو بلا لیں, پروگرام کا ٹائم اس پہ فورن فنڈنگ کیس. بالکل پروگرام کا ٹائم ناظرین ختم ہو گیا. فار دا ریکارڈ بتا دیں کہ اس سٹوری کو اکبر از بابر صاحب سے بھی پوچھ لیں, ہم اپنے فورم پہ اٹھا چکے ہیں اور غالباً سب سے پہلے اٹھایا تھا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. زبیر صاحب بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।